یہ حماس ہے نا اس کے بارے میں پاکستان میں 2001 کے بعد وار آف ٹیرر جب سٹارٹ ہو گئی تھی تو سب سے زیادہ بم دھماکے پاکستان میں ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو اڈے دیے گئے تھے اس کے حوالے سے ہو رہے ہیں بم دھماکے. تو کیا ابھی موجودہ صورتحال میں اس میں کمی ہوگی اور اس کے محرکات کیا ہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, کون لوگ ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو آپ کا پہلا سوال تھا, ظاہری بات ہے میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ ان کا کام ہے. میں صرف اپنا ذاتی اپروچ آپ کو بتا سکتا ہوں ایک عام گناہگار مسلمان کی حیثیت سے. میری ذاتی اپنا عقیدہ یہ ہے کہ مسلح افعال صرف اسلامی ریاست ہی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی دفاع کے لیے کر سکتی ہے. جو میری ذاتی رائے ہے, میں ہر اس شخص کو مسلمان سمجھتا ہوں جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, جو زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا, کیونکہ یہ دو شرائط قرآن میں اللہ نے بیان کیے جو میں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. تو میں ہر اس بندے کو مسلمان سمجھتا ہوں. پھر یہ کہ میں ریاست کے سوا ہر مسلمان نہیں, ہر انسان کا قتل ناجائز سمجھتا ہوں. یہ تو میری ذاتی سوچ ہے. یہ جو موجودہ جو جہادی نیریٹو ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں. اب یہ پچھلے دنوں اس کا ایک آیا تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس دنیا میں مقامات عمل کا قانون جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے تیزی کے ساتھ روب عمل کیا ہے. اور بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے وہ عدالت ادھر لگ گئی ہے, جو دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اگلے دن پھر اسی کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے. مثلا مجھے ابھی تک یاد ہے جب شیرپاؤ صاحب اور امیر مقام صاحب کے خودکش حملے ہوئے ہیں تو ہمارے کچھ ایم پی کے دوست ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ کیسے خودکش حملے جس میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں. تو میں اس پر کہتا تھا کہ دیکھیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, بعد میں پھر کیا ہوگا ہم سب نے دیکھ لیا. اسی طرح آج بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جی اس چیز پہ خوش نہ ہو. مثلا مجھے اشرف غنی کی حالت پہ بھی خوشی نہیں ہے, مجھے افغانستان سے بھاگنے والے لوگوں نے بھی بڑا دکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس جو خاص نظریہ تھا یہ ابھی جرمن میں میگزین کے ساتھ یہ پچھلے دنوں جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کے اکٹھے انٹرویو آئے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن برزنسکی سے پوچھا کہ ان سے گپ شپ ہو رہی, تو اس نے کہا کہ ہمارا پرانا طریقہ یہ ہے امریکن کا کہ جو ملک اس وقت سوویت یونین ہمارے نشانے پہ تھا تو ہم اس کے ارد گرد وہ آرک آپ اس کی یعنی اس کے ارد گرد انتشار پھیلا دیتے ہیں, ٹھیک. تو وہ امریکیوں نے اس جہادی کلچر کو اس وقت ان کے ساتھ مثلا مصر اور وہاں پہ اخوان تھے, یہاں پہ جماعت اسلامی تھی, ان کا اپنا نظریہ تھا, انہوں نے پروموٹ کیا اور انہوں نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا. وہ مزید ایوالو ہوا یا پھر وہ ڈسٹارٹ ہوا, جس کے نتیجے میں پھر القاعدہ اور اس کا نظریہ تھا. پھر کچھ لوگ تھے جو اس کو صرف افغانستان پہ اپلائی کر رہے تھے تو اس سے پی ٹی اے بن گئے. کچھ لوگوں نے یہ کہا مثلا ادھر فلسفہ کیا تھا, ہم نے ان کو یہ سمجھایا تھا, سوال اٹھتا تھا کہ یار یہ حامد کرزئی اور یہ فلان تو مسلمان ہیں, افغانی ہیں. ہم کہتے تھے ان کو کہ نہیں, وہ مسلمان اور افغانی ہے لیکن چونکہ وہ امریکہ اور کفار کا ساتھی ہے اس لیے وہ واجب القتل ہے. اچھا, یہی فلسفہ مجاہدین کو امریکہ اور عرب دنیا نے مل کے پڑھایا تھا کہ بھائی ڈاکٹر نجیب وہ کہتے تھے مسلمان ہے, کہتے نہیں یہ مسلمان ہے لیکن یہ جو سوویت یونین کفار کا ساتھی ہے اس لیے یہ واجب القتل ہے. اور یہ کچھ ٹی ٹی بی کی صورت میں لوگوں نے اس کو ادھر بھی اپلائی کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا یار اگر وہ امریکہ کا اتحادی ہے تو کیا ہماری حکومت امریکہ کا اتحادی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جاتے جاتے اب یہاں تک پہنچی ہیں. لیکن میں پھر یہ کروں گا کہ میں تو بیسکلی مسلمان یہ چاہتا ہوں, کہتا ہوں کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. جب تک افغانستان میں بھی قومی سطح پہ تعمیر نہیں ہو جاتی, لوگوں کا شعور بلند نہیں ہوتا, وہ بھی جس طرح ہم پاکستانی بھی اپنی صلاحیت اور استعداد سے بڑھ کے اپنے لیے مخالفین دشمن خود تلاش کرتے ہیں, کبھی ایک کو دے کے کبھی دوسرا.
ادھر بھی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اب یہ اس روز جو بائیڈن نے کتنا بڑا تانا دیا, یعنی باقی سارے فیکٹرز بھی ہوں گے, اسٹریٹجک گیمز بھی ہوں گے, لیکن کیا میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ بائیڈن کی تو اس روز تقریر ہوئی, میرے ساتھ اس کے 2 گواہ بھی ہیں. 1-2 مہینے پہلے ایک افغان دوست تھا میرا پارلیمنٹیرین ہے, میں نے ان سے کہا یار کیا ہونے جا رہا ہے, اس طرح لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی جان بوجھ کے طالبان کو مسلط کیا جا رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار سلیم, اگر خدا نخواستہ تم امریکی ہوتے تو تمہارا زیادہ غصہ مجھ پہ ہوتا یا طالبان پہ. تو پھر اس نے خود جواب دے دیا کہ یار بوریوں میں انہوں نے ہمیں ڈالر دیے, میں دبئی لے گیا, وہ دوسرا جو ہے ترکی لے گیا, وہ دوسرا جو ہے ادھر لے گیا, وہ چوتھا ادھر لے گیا. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے گورننس نہیں دی, مظالم بھی ڈھائے تھے. ابھی تو ہم ایک پہلو بیان کر رہے ہیں نا. ذرا پوچھتے کہ رازق نے خود, جو پولیس چیف تھا, اس نے وہاں طالبان کے ساتھ کیا کیا. گوانتانامو و بے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے, باگرام بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہمیں جس طریقے سے رشید دوستم نے ان کو کنٹینروں میں بند کیا تھا وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. معاملہ یعنی دوسری طرف بھی اتنا سب کچھ کلیئر نہیں ہے. ابھی یہ ریسنٹلی جب طالبان کی کچھ آگے چہل پہل شروع ہو گئی تو پورے افغانستان میں یہ کام ہو رہا تھا کہ ہر جگہ داڑھی والے کو اور پگڑی والے کو پکڑ کے جو ہے اس کو ہیوملیٹ کیا جاتا تھا کہ تم طالب ہو یا نہیں ہو. تو نظام تو وہ بھی نہیں بنا سکے نا. تو جہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہے, ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یا ایک ایکسٹریم اپنا لیتے ہیں یا دوسرے ایکسٹریم اپنا لیتے ہیں. حالانکہ معاملات جو ہے وہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ اتنے 2 + 2 = 4 کی طرح کلیئر نہیں ہوتے. اور طالبان کا جو آرمی مطلب کہ جو ہم سنتے ہیں کہ وہ 3 لاکھ کے لگ بھگ آرمی ہے, تو اس کا کیا طالبان کو ان کا سٹانس کیا ہے اور ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ 3 لاکھ یعنی ٹوٹل آرمی کا وہ کوئی 1,26,000 27,000 اس طرح ہے. پھر وہاں پہ ایک سیمی آرمی کا ادھر تھوڑا سا پولیسنگ کا نظام بھی مختلف ہوتا ہے, تو وہ پولیس کی تعداد کو بھی اس پہ کاؤنٹ کرتے تھے. تو یہ سب ملا کے وہ 3 لاکھ کے لگ بھگ تھے. اب کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کریں کہ جی اس میں کچھ گوسٹ فوجی بھی تھے. طالبان نے ابھی تک تو صرف ان سے متعلق یہ کام کیا ہے کہ جو لوگ سرنڈر ہوئے ہیں تو عام معافی کا ابھی احاطہ سب کر رہے ہیں, فوجی بھی کر رہے ہیں, فوجی جنرلز بھی کا بھی احاطہ کر رہے ہیں. اشرف غنی تک بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری عام معافی اشرف غنی کے لیے بھی تھی, رشید دوستم کے لیے بھی تھی. لیکن ابھی اس حوالے سے ان کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے کہ وہ آگے جا کے اس آرمی سے کچھ لوگوں کو اپنے ہاں یعنی ٹوٹلٹی اپنائیں گے, ان کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیں گے یا کہ نہیں مکمل ان میں سے کسی کو بھی نہیں لیں گے. یہ ابھی کوئی ڈیسیجن ان کا میرے نوٹس میں نہیں ہے. وسیم الطاف جی, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ پی ٹی پی کے تقریباً خبروں کے مطابق 800 لوگ جو ہیں انہوں نے وہ جیلوں سے رہا کیا. اس کے علاوہ جو وہاں پہ طالبان لیڈرز تھے بہت سے ایسے تھے جن کے حوالے سے ہمارا پاکستان گورنمنٹ کا یا ٹو بی مور اسپیسیفک ہمارا فوج کا جو رویہ تھا وہ بھی پازیٹیو نہیں رہا. اس کو پکڑ کے انہوں نے گوانتانامو بھجوایا اور کچھ لوگوں کو قید میں رکھا. تو ابھی تک جو طالبان نے جو گورنمنٹ آئی ہے ابھی تک تو خیر نہیں آئی, لیکن ان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کوئی اپنی واضح پالیسی بیان نہیں کی. تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ یہ جو نئے ابھی طالبان حکومت میں آنے والے ہیں ان کا کیا سٹانس ہوگا پاکستان کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں تو ابھی تک یوفوریا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ سوال دیکھیے جی, ایک تو زیادہ انحصار اس کا ہماری حکومت اور ہمارے جو افغانستان کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں ان کے بیہیویئر پہ ہوگا. اگر ہم نے ماضی کو ریپیٹ کیا اور ہمارا رویہ ماضی کی طرح ان سے متعلق حاکمانہ رہا
تو پھر بہت جلدی وہ بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ابھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ طالبان تو اتنے کھل کے پاکستان میں نہیں رہے اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ بھی نہیں رکھا جس طرح افغان مجاہدین سے متعلق تھا۔ افغان مجاہدین کا تو سب کچھ کھلے عام تھا، ان کی فیملی بھی ادھر تھی اور امریکہ اور پھر پورے عالم عرب وہ سب اس کام میں شریک تھا۔ لیکن اب یہ پھر جن لوگوں کو ہم شمالی اتحاد کہتے تھے یا جن لوگوں کو ہم انڈین پراکسی کہتے تھے، ابھی آپ نے دیکھا کہ پھر کچھ عرصے بعد وہ استاد ربانی، وہ احمد شاہ مسعود اس سوویت یونین کے جس کا وارث روس تھا، مثلا نادرن الائنس کو تو پھر روس بھی سپورٹ کر رہا تھا، تاجکستان بھی کر رہا تھا، ان کے ساتھ تو دوستی ہو گئی، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ 20-22 سال کا تعلق جو تھا وہ دشمنی میں بدل گیا۔ اس میں پھر ایک سائیکولوجیکل معاملہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جو کابل میں حکمران بن جاتا ہے تو اس کو اپنی قوم کے سامنے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، تو اس لیے ان کو اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے بھی کچھ اس طرح کے ایکٹ کرنے پڑتے ہیں اور بولنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں ایک نفسیات ہوتی ہے کہ جی ان کو تو ہم نے اس طرح کیا ہے، ہم نے ان کو یہ دیا ہے، ہم نے ان کو یہ دیا ہے، تو ادھر یہ نفسیات ہوتی ہے کہ میری بلی اور مجھے کیا۔ مثلا ایک دن میری پرویز مشرف صاحب سے مجھے پتہ چلا تھا، ترکی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے حامد کرزئی کے سامنے غصہ ہو کے اسی طرح فائل پھینکی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے بڑا ڈپلومیٹک اور وہ نہیں کیا تھا، تو اس کے منہ سے نکلا تو یہ کرزئی صاحب جو ہے وہ ہمارے فلاں صاحب کرنل صاحب ان کو ڈیل کرتے تھے ادھر ترکی کی قیادت کے سامنے، وہ مجھے آن کے دکھا رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر وہ ماضی کی بات تھی، آپ بھی کسی زمانے میں کیپٹن تھے، پھر وہ تھے، اب وہ افغانستان کا حکمران ہے، تو اگر تو ہم نے ہماری حکومت نے وہی ماضی کا رویہ ریپیٹ کیا اور ان کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ افغان کوئی بھی ہو، وہ طالب ہو، وہ اس سائڈ کا بھی ہو، وہ اس سائڈ کا بھی ہو، آپ ان کو سمجھا بجھا کے بہلا پھسلا کے آپ ان سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، لیکن تحکمانہ انداز میں اگر آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی طرف سے بھی اسی طرح کا ریئیکشن آئے گا۔ تو اگر ہم نے رویہ نہ بدلا تو خدا نخواستہ ہماری دوستی جو ہے وہ کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ دشمنی میں بدل سکتی ہے اور ہمارا جشن جو ہے وہ ماتم میں بدل سکتا ہے۔ اچھا ظاہر صاحب، آپ نے اچھی معلوماتی باتیں کی، یہ بتائیے گا کہ کیا امریکیوں نے کبھی طالبان سے یہ کہا کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، آپ کو اگر یہ زوم ہے کہ ہم بہت پاپولر ہیں تو یو این کے تحت یا کسی طرح بھی تو الیکشن میں پتہ چل جائے گا آپ کتنے پاپولر ہیں، اس طرح کی کوئی تجویز آئی ان کی طرف سے؟ طالبان نے کیا کہا اس کا، اور کتنے پاپولر ہیں ایکچولی اگر الیکشن ہو آج؟ نہیں دیکھیں، ایک تو امریکیوں نے نہ صرف یہ کہ کبھی اس طرح کی کوشش نہیں کی، بلکہ امریکیوں نے ماضی میں جتنی بھی ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کی کوششیں ہوئی ان سب کو سبوتاج کیا۔ مثلاً بون کانفرنس میں پاکستان کی تجویز یہ تھی کہ آپ اس میں طالبان کو بھی نمائندگی دے دیں، اب وہ اس وقت وہ زوم میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا نہیں میں القاعدہ کو بھی ملیامیٹ کروں گا اور میں طالبان کو بھی، وہ تجویز نہیں مانی گئی۔ اچھا حامد کرزئی صاحب جو ہی صدر بنے تو انہوں نے طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے اور ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کے لیے صبغت اللہ مجددی صاحب کی قیادت میں شورائے تفاہم بنایا اور اس میں باقی علم کو دیا۔ ان کی ہر کوشش کو امریکیوں نے سبوتاج کیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر جب دوبارہ حامد کرزئی صاحب نے طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن کے لیے اور ربانی صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا، تو پھر امریکیوں نے یہ نخرہ کیا کہ نہیں، آپ طالبان سے نیگوشیشن تو کر سکتے ہیں لیکن جن کے القاعدہ کے ساتھ تعلق رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وہ پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ تو خود پہلے تو افغان حکومت کو یہ کام کرنے نہیں دیا جب بھی انہوں نے کوشش کی، اور پھر 2014 میں پہلے اس لائن پہ آ گئے، اور جب حامد کرزئی نے اس کو سبوتاج کیا تو اب آگے جا کے افغان حکومت کو بائی پاس کر کے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی۔ تو یہ تو امریکی اچھا، اور اب جب کر رہے تھے
تو اس میں یہ آپشن تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو جب بین الافغان مفاہمت ہوتی تو اس کے بعد الیکشن وغیرہ کا، انہوں نے تو صرف اپنے نکلنے کے لیے ایک پیکج ان سے لے لیا، اور اس کے جواب میں افغانستان کے لیے الیکشن پہ ان کو آمادہ کرنا یا باقی چیزوں پہ، یہ تو سرے سے امریکیوں کی ترجیحات میں ہی شامل ہے۔ میرا نام ڈاکٹر اختر ہے، تھوڑا اونچا بولیں۔ میرا نام ڈاکٹر اختر بودلہ ہے، میں قائد اعظم یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے۔ میرا آپ سے میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی افغان ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو ہمیں نظر آتا ہے فرام امان اللہ کے ٹائم سے لے کے آن ورڈ کہ قبضہ کرنا یا کابل کو کیپچر کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو بھی آتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ جو ریزسٹنس سٹارٹ ہوتی ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد ہوتی ہے، آپ اگر اس کا پیٹرن دیکھیں تو ابھی جو مطلب ایک وہی آپ والی بات کی شادی اندے بج رہے ہیں، اور جب ڈسٹ سیٹل ہوگی تو مزاحمت تو شروع ہوگی، بلکہ آج صبح کی خبر یہ ہے کہ پنج شیر کے 2 ساتھ والے جو اضلاع ہیں وہ دوبارہ انہوں نے کیپچر کیے اور نارتھ سے وہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جب ریزسٹنس اگر سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کون سے پوٹینشیل انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو اس مزاحمت کو یا اپنے ان گروپس کو سپورٹ کرنے کی طرف ان کی ٹینڈنسی ہے؟ یہ سوال۔ دیکھیں ابھی ایک تو ظاہری بات ہے کہ ریجنل کنٹریز میں سردست ایسا کوئی نظر نہیں آتا، تاجکستان، ترکمانستان یا پھر ایران، پاکستان اور چائنا، کہ وہ طالبان کے مقابلے میں ریزسٹنس کو سپورٹ کریں۔ ماضی میں چونکہ یہ ہوتا رہا کہ پڑوسی ملک کے سپورٹ کے بغیر جو ہے گوریلا جنگ لڑنا وہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تو امیڈیٹلی ان کو کوئی وہ نہیں مل سکتا۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ جو امریکہ کو ہیوملیشن ہوئی ہے اور اس کے اتحادیوں کو جو ہیوملیشن ہوئی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ چاہے گا کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو اور یا پاکستان، چین اور روس کے انڈر انفلوئنس ایک گورنمنٹ ہو؟ تو پھر افغانستان کے بارے میں جس طرح وہ چیز حقیقت ہے، تو اس سے ایک اور بھی حقیقت ہے۔ کھٹک صاحب سے معذرت کے ساتھ میں خود بھی ایک پختون ہوں، لیکن افغانستان میں سب سے بڑا مؤثر ہتھیار پیسہ بھی ہوتا ہے، اور ڈالر پر امریکہ زیادہ خرچ کر سکتا ہے۔ ابھی چین کو وہ عادت نہیں پڑی ہے، اور ہماری تو اپنی حالت پتلی ہوگی تو ہم کیا خرچ کریں گے۔ ایک دوسرا اس طرح کی ریزسٹنس کا، لیکن اگر طالبان نے سب کو آن بورڈ نہ لیا تو پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں ایک ایسی تبدیلی آئی ہے جو ماضی میں نہیں ہوئی۔ ماضی میں تو ہر نسل قبیلے کے لوگ ہم الگ الگ جزیروں میں بند تھے، اور یہ چسکا جو تھا افغان یوتھ نے ڈیموکریسی کا چسکا کبھی نہیں لیا تھا۔ یہ ٹی وی چینل جس میں آپ صدر پہ بھی تنقید کرے، جس میں آپ روزانہ آ کے حکومت کو بھی لتاڑے، اور یہ سب تو بہت ساری خرابیاں اور کمزوریاں تھیں، لیکن 2 چیزیں تھیں کہ یہ جو $1 ٹریلین افغانستان میں آئے تھے، اس میں چلو آدھے سے زیادہ جین پہ خرچ ہوئے، پھر باقی جو بچے اس پہ آدھے سے زیادہ کرپشن ہوئی، لیکن ایک اکنامک ایکٹیویٹی وہاں پہ جنریٹ ہوئی تھی جس سے وہاں کا یوتھ بھی مستفید ہو رہا تھا۔ کابل میں کوئی ایسا انٹرنیشنل چین نہیں تھا جس کا ریسٹورنٹ نہیں تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ان کا اپنا ہمارے PSL کی طرف پہ ان کی ٹیم اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر اس موبائل کی وجہ سے، اس فیس بک کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک نسل جو نئی اس 20 سال میں سامنے آئی ہے۔ مثلا یہ آج سے 20 سال کے پہلے کے افغانستان میں یہ تصور نہیں تھا۔ اب چلو ٹھیک ہے، دیکھیں کہ ان کا صدر اشرف غنی تو ریزسٹنس نہیں کر سکا یا ان کی فوج نہیں لڑ سکی، لیکن پچھلے روز آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے قومی پرچم کے ایشو پہ اب جلال آباد میں بھی لوگ نکلے، کنڑ میں بھی لوگ نکلے، گولیوں کا بھی سامنا کیا، خوست میں بھی نکلے اور کابل میں بھی نکلے، اور یہ 3 آپ دیکھیں پشتون صوبے ہیں۔ یا پھر جس طریقے سے خواتین نے وہاں پہ مظاہرے کیے، تو
میرے خیال میں ان کے لیے بڑا چیلنج شاید وہ شمال کی قوتوں سے پہلے اگر انہوں نے ماضی کی سختی کی یا تنہا اپنی حکومت پہ اصرار کیا تو یہ والا خطرہ پہلے سامنے آ سکتا ہے. اچھا فہیم صاحب میرا خیال کوشچن کمبائن کر لیں تاکہ ٹائم بچ جائے تو پھٹک صاحب بہت شکریہ سیاح بہت 7 سال پہلے آپ کو اور جناب افرا صاحب کھٹک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس فورم پہ. آپ نے رہنمائی کی. آپ سے میرا ایک سوال بنیادی یہ ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی جو 40-50 برسوں پر مبنی ہے وہ اس کے نتائج سامنے آتے رہے. آپ چونکہ اس سے بہت گہرے سمجھ ہوئے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس ماضی کی پالیسی نے پاکستان کو کیا دیا, اور آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ 6 مہینوں سے کچھ تبدیلی آئی ہے, وہ تبدیلی کیا ہے اور ہمیں آئندہ کے لیے پاکستان کے مفادات میں کیا ہے, جو کیا پالیسی ہونی چاہیے. اس کا ایک جزوی بات یہ ہے کہ جو TTP ہے جس نے پاکستان میں ایک دہشت پھیلائی اور جو اب بھی ایک سلسلہ جاری ہے, اس کا اب کیا کردار ہوگا, وہ کیسے ختم ہوگی, کیا وہ افغان طالبان کے تابع ان کی بات سنے گی, اس پہ ذرا روشنی کیجیے. اور میری افرا صاحب کھٹک صاحب سے درخواست ہوگی کہ آپ کا ایک گہرا تعلق رہا ہے سارے افغانستان کے معاملے میں. ولی خان صاحب پھول اور پتھر کی بات کرتے رہے ہیں, آج آپ اس سارے منظرنامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پلیز. ہاں 2-3 میرا پہلے اس پہ ذرا مشکل ہو جائے گی یہ ذرا یہ سوال سوشل میڈیا سے اور میری اپنے جو ہمارا دوستوں کا حلقہ ہے, میں اس میں یہ سن رہی ہوں کہ یہ تو سارا اسٹیج سجایا گیا کہ کس کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے اور کون کہاں طاقت پکڑ رہا ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ سی پیک کو سب اٹیچ کرنا ہے. کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہماری حالات ہماری فوج کے لیے خاص طور پہ مشرف دور والے ہونے جا رہے ہیں کہ یہاں دھماکہ وہاں دھماکہ, اور اس وقت ہماری ساری جو کریم ہے فوج کی وہ انڈر گراؤنڈ ہے اور وہ اپنے گھروں میں نہیں ہے, اور یہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جو شامل صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کھٹک صاحب بیٹھے ہیں, جو ہماری افغانستان سے متعلق پالیسی ہے, ایک تو میں جو ابھی بطور طالب علم میں جو کچھ پڑھتا رہا ہوں یا جب سے بطور صحافی دیکھ رہا ہوں, یا تو یہ تھا کہ ہماری یہ پالیسی تھی کہ کوئی پالیسی نہیں ہے, اور یا پھر اس کو مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلنڈر. ٹھیک, اور اس میں سب سے بڑی بات کہ کچھ ایک تو بہت ساری چیزیں ماضی کی متس کی بنیاد پہ, افغانستان میں بھی یہی تھا, پاکستان سے متعلق بہت سارے متس وہاں پہ بھی ہیں, یا تو متس کے بنیاد پہ تھی. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کو ایک الگ اور ساورن اسٹیٹ سمجھنا چاہیے, اور اس میں اگر ان لوگوں کی مرضی سے قائم ہونے والی حکومت کی ڈیمانڈ پہ پاکستان کسی معاملے میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو کریں, اگر نہیں کر سکتا تو نہ کریں. میں اس کو دوسرے الفاظ میں بھی یہ بیان کرتا ہوں, ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو دیکھے افغانستان کے ساتھ یہ کیا پھر بھی ہمیں گالی پڑتی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار پاکستان کو ماضی میں سب سے زیادہ مدد کس ملک نے دی ہے؟ امریکہ نے دی ہے. ٹھیک, چین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, یعنی چین کا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, جس طرح ہر افغانی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئیں اسلام آباد میں گھر بنائیں ادھر, اسی طرح ہر پاکستانی کی کسی کی چین جانے کی خواہش نہیں ہوتی, ہر کوئی امریکہ جانے کا خواہش مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ گالی کس کو پڑتی ہے؟ امریکہ کو پڑتی ہے. امریکی ادھر حیران ہے. وہ ایک مرتبہ بش نے کہا بھی تھا نا کہ وہ تو مسلمانوں کے بارے میں یہ کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں, تو وہ امریکی حیران ہے کہ یار یہ پاکستانی عجیب قوم ہے, ہم نے ان کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا, اور میاں بیوی کے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بھی باہر آ کے الزام امریکہ کا ہے. تو اب ہاں, اور ہم افغانستان کے بارے میں حیران ہیں. وجہ کیا ہے کہ امریکہ یہ سب کچھ کر کے اس کے ساتھ ایک اضافی کام بھی کرتا تھا. ایک وہ اپنے ویلیوز کو یہاں لانا چاہتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ
اور دوسرا وہ پاکستان کو یا ڈکٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا اور یا ہمارے معاملات میں مداخلت بھی کرتا تھا۔ چین نے اس کے مقابلے میں بہت کم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرتا۔ تو پاکستان میں چین واحد ملک ہے کہ جس کے دوست ہونے پہ الف سے یہ تک مذہبی، لبرل، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سول، ملٹری، سب کا اتفاق ہے۔ تو میں مختصر یہ کہوں گا کہ افغانستان سے متعلق ہماری وہ پالیسی رہی ہے جو امریکہ کی پاکستان سے متعلق رہی ہے، اور ہمیں وہ پالیسی رکھنی چاہیے تھی جو چین کی پاکستان سے متعلق ہے۔ آگے بھی جا کے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں افغانستان سے متعلق وہ پالیسی اپنانی چاہیے جو چین کی پاکستان سے متعلق ہے۔ جو دوسرا ٹی ٹی پی والا سوال ہے، ایک چیز تو بہرحال ابویس نظر آتی کہ ہو سکتا ہے کہ بلوچ ملیٹنٹ کے وہاں پہ جو اگر سینکچوریز تھی یا باقی چیزیں تھیں ان کے لیے تو مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس روز میرے ایک دوست مجھ سے افغانستان کو سمجھنا چاہ رہے تھے، تو میں نے 4-5 گھنٹے اس کے ساتھ گزار دیے تھے، کیونکہ ہر ایک چیز کے اتنے پہلو ہیں، تو آخر میں وہ ہر چیز سے کنفیوز ہو جاتا تھا۔ تو میں نے آخر میں ان سے کہا کہ یار ہماری تو مجبوری ہے، آپ کی زندگی میں تھوڑا بہت سکون ہے تو افغانستان کو سمجھ کے وہ کیوں برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب مثلاً اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک دوسرے سے الگ چیزیں ہیں تو میں گھنٹوں اس پہ تقریر کر سکتا ہوں، اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ دونوں ایک ہیں تو میں اس پہ بھی گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان طالبان نے کبھی پاکستان میں کارروائی نہیں کی ہے، ٹھیک، لیکن دوسری طرف یہ کہ دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے، دونوں کا لٹریچر ایک ہے، دونوں کا قتال کا، جہاد کا، بارڈر کا، مرتد کا، یہ سارے مذہبی تصورات دونوں کے ایک ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں، ان کے ہر لیٹر پیڈ پہ ہر امیر کے دور میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ابھی اگرچہ ہمارے ہاں یہ خوش فہمی ہے اور شاید اس طرف سے بھی ان کو یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے، لیکن پچھلے سالوں میں نے، اب ہم 2 پٹھان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہم 2 پٹھان اگر اکٹھے ہوں تو 5-6 دنوں کے بعد ہماری آپس میں لڑائی ضرور ہو جاتی ہے۔ تو مجھے لیکن اس پورے عرصے میں کسی ایک جگہ سے، نہ کنڑ سے، نہ ننگرہار سے، بہت سارے ایسے علاقے تھے کہ جو افغان طالبان کے زیر کنٹرول تھے، وہاں سے مجھے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے کسی لڑائی کی خبر نہیں ملی، یا یہ نہیں ملا ہے کہ انہوں نے ان کو مارا ہے یا کچھ اور کیا ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے۔ بس میں سریدست اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ جی، اس سے پہلے آپ کنکلوڈ کریں سلیم صاحب، اس سارے معاملے میں انسان کہاں ہے؟ امن کیسے اچھا، یہ واقعی میں مختصر اس کے بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ انسان سفر ہو رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انسانیت اور ہیومن رائٹس کا نام لے رہا ہے وہ ان کی وائلیشن کا مرتکب ہو رہا ہے، اور جو سب سے زیادہ اسلام کا نام لے رہا ہے وہ اسلام کی بدنامی کا موجب بن رہا ہے۔ کافی نظریاتی اختلافات ہیں آپ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو تجزیاتی مائنڈ ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا رہا ہوں، اور یہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ آپ کی یہاں تشریف آوری ہمارے یہاں ایک ایسے مکالمے کا آغاز کرنے کی ابتدا ہے جس میں ہم ان لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لائک مائنڈڈ نہیں، اور آپ نے آج یہاں آ کر یہ ثابت کیا کہ اس میں ہماری ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، ایک بہترین مکالمے کا آغاز ہوا ہے، اور آپ کی تجزیاتی گفتگو سن کر اس سے اختلاف یا اتفاق کیے بغیر
मैं ये समझता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ पे किया और हमारे लिए बहुत सारी नई बातें जो हैं वो हमें सुनने को मिली। मैं आपके आने का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि जिस तरह इस मामले में आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया तो मुझे माफ़ करने के सिलसिले में भी बड़ा दिल दिखाएंगे।